بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز. اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم جو ہم پوری دنیا میں متعارف کروا رہے ہیں اور آپ اس کارواں کا حصہ ہیں اور ہم آپ کے لیے نئی سے نئی چیز جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. آج جو موضوع ہے ہمارا، وہ ٹاپک جو ہمارا رہتا ہے وہ ہے پھل، سبزیاں اور ہماری صحت. اور اس میں آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انگور. اللہ تعالیٰ نے انگور میں کیا خواص رکھے ہیں اور یہ کن کن بیماریوں میں، کن کن مسائل میں ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا ایسے قدرتی اجزاء جو ہیں وہ رکھے ہیں جو کہ ہم صرف انگور جو ہے وہ کھانا پسند کرتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں مکمل چونکہ معلومات نہیں ہوتی. آج ہم انگور پہ بات کریں گے، اور کبھی ہم کسی سبزی پہ بات کریں گے، کبھی ہم کسی پھل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو مختلف بیماریوں کی بچاؤ کی فاصلی تدابیر اور اس کا علاج معالجہ اور اس کے لیے رہنمائی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئیے بلا تمہید ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب. تو دوستو، پھل، سبزیاں اور ہماری صحت، اس میں آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ انگور، جس کو ہم گریپس بھی کہتے ہیں. بچے ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں. بادشاہوں کی، نوابوں کی بہت زبردست قسم کی یہ خوراک رہی ہے. اور جو بادشاہ ہوتے تھے وہ ان کی کنیز جو ہوا کرتی تھی وہ ان کو انگور کا گچھا پکڑ کر اور ایک ایک دانہ جو ہے وہ وہاں سے توڑ کر جو ہے وہ کبھی کھایا کرتے تھے. مختلف ناموں سے اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. انگور کو عربی میں عنبن، اوزا، اور اردو میں انگور، لاطینی میں اس کو مائتس فیکوبرا، اور ہندی میں انگور، فارسی میں بھی انگور، پشتو میں کوڑ، انگریزی میں گریپ کہتے ہیں. تعارف اور اس کی شناخت آپ کو کراتا چلوں انگور کی. انگور اکثر ممالک میں پایا جاتا ہے. یہ ذائقہ کی وجہ سے ہر چھوٹے بڑے سے متعارف ہے. یہ ذائقے رنگت کے لحاظ سے 3 اقسام کا ہوتا ہے. رنگت میں سبز، زرد اور سیاہ اقسام میں انگور جو ہے وہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. اس طرح ذائقہ کے لحاظ سے ترش، میٹھا، کم میٹھا یعنی کھٹا میٹھا پایا جاتا ہے. جیسے کہ بیج کے بغیر بہت میٹھے کو کشمش میوہ بھی کہتے ہیں. ترش کو سوگی کا نام دیا جاتا ہے اور کم میٹھے کو منکا کہا جاتا ہے. خشک ہونے پر یہ کئی سال تک خراب نہیں ہوتا. مقام پیدائش اس کی دنیا میں اس کو اکثر مقامات پر کاشت کیا جاتا ہے. پاکستان میں سرحد یعنی KPK، اس کے بعد بلوچستان، کندھار افغانستان، اپر دیش انڈیا میں کثرت سے پایا جاتا ہے. چین کا انگور اپنی خصوصیت کے لحاظ سے خوش رنگ، شیریں اور لذیذ ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں دوستو اس کے مزاج کے حوالے سے. انگور کا جو مزاج ہوتا ہے، اگر وہ تازہ شیریں ہو تو گرم تر، خام جو ہوتا ہے وہ سرد خشک، اور منکا گرم خشک مزاج کا ہوتا ہے. اس کی اقسام کے لحاظ سے انگور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 کشمش، نمبر 2 منکا، نمبر 3 کالا انگور. مقدار خوراک ایک نارمل انسان ایک دن میں 125 گرام سے لے کر 250 گرام تک کھا سکتا ہے. یعنی آدھا پاؤ سے 1 پاؤ تک ایک بندہ نارمل جو ہے وہ ایک دن میں کھا سکتا ہے. خواص اس کے یہ ہے کہ یہ مقوی قلب یعنی جو دل ہوتا ہے ہمارا، اس کو بہت زیادہ طاقت فراہم کرتا ہے ہمارے دل کو، اور ملین مولد حرارت یعنی جو ہماری حرارت ہوتی ہے اس کے لیے ملین کے طور پہ کام کرتا ہے، اور مولد خون سالے چشتی جیسی اور جسم میں فربہ پن پیدا کرتا ہے. ایک انتہائی مقوی غذا کی دوا ہے. یعنی خون بھی، سالے خون بھی، یعنی صاف ستھرا خوبصورت خون جو ہے وہ بھی پیدا کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں دوستوں کہ انگور میں پائے جانے والے کیمیائی اجزاء، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ قدرت نے رکھی ہیں. سب سے پہلے ہے پروٹین. انگور کے اندر 1.8% جو ہے وہ پروٹین ہوتی ہے. اس کے بعد چکنائی اس کے اندر 0.3%، نمکیات اس کے اندر 2%، اور فائبر اس کے اندر جو ہے وہ 1.1%، اور کاربوہائیڈریٹس اس کے اندر جو ہے وہ 74.6%، اور کیلشیم اس کے اندر ہوتا ہے 87 ملی گرام،
اور فاسفورس اس کے اندر ہوتی ہے 80 ملی گرام، اور فولاد آئرن اس کے اندر ہوتا ہے 7.7 ملی گرام، اور وٹامن سی اس کے اندر ہوتا ہے 1 ملی گرام، اور توانائی جو اس کے اندر انرجی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 308 کیلوریز۔ اس کے بعد دوستوں آ جاتے ہیں کہ انگور جو ہے مفرہ مقوی قلب ہے، یعنی جو دل ہوتا ہے ہمارا اس کو بہت زیادہ طاقت اور قوت دیتا ہے اور اس میں فرق اور راحت پیدا کرتا ہے۔ انگور جو ہے وہ کشمش اور منقع مفرہ مقوی قلب ہونے کے باعث خفقان اور ضعف قلب میں مستعمل ہے۔ ان کی طاقت کا اثر ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ میٹھا انگور اپنے اندر حرارت رکھتا ہے جس کی وجہ سے خون میں گاڑھا پن پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ انجائنا کولیسٹرول جیسی امراض پیدا ہونے دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں دوستوں کہ اس وقت انجائنا اور کولیسٹرول کے امراض کس قدر پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ ہم دوائیاں کھاتے ہیں کولیسٹرول اور انجائنا کے لیے، جبکہ انگور جو ہے وہ ہمیں اس سے بچاتا بھی ہے اور اس مسائل سے باہر بھی نکالتا ہے۔ اس کے بعد قبض کشا بھی ہے۔ قبض ایک نامراد مرض ہے جو آج کے معاشرے میں 70% عام اور عالمگیر حیثیت اختیار کر چکی ہے، چونکہ ہم میدے کی چیزیں بنی ہوئی بہت زیادہ کھاتے ہیں، یعنی ہم فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ میدے کی بنی ہوئی بہت زیادہ چیزیں جیسے نان ہے، اس کے بعد خمیری روٹی ہے، اس کے بعد پوڑیاں ہیں، اس کے بعد بیکری آئٹمز ہیں اور کیک ہے، ڈرائی فروٹ کیک ہے، اور اس کے بعد فریش کریم کیک ہے اور میدے کی بنی ہوئی تمام بیکری کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ہمارے میدے کی اور آنتوں کی بہت زیادہ دشمن ہے۔ تو قبض نہ صرف آنتوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ دل، دماغ اور جگر میں بھی مختلف امراض کا باعث بنتی ہے۔ انگور کا استعمال نہ صرف قبض کو شاہ ثابت ہوتا ہے بلکہ آئندہ کے لیے اور ادویات کی حاجت ہی نہیں رہنے دیتا۔ اس کا متواتر 1 سے 3 ماہ استعمال دائمی قبض کو شاہ ثابت ہوتا ہے۔ مولد حرارت، کیونکہ اس کا مزاج صفراوی ہے اس لیے یہ جسم میں حرارت کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اور حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے نظام جسم میں ہر قسم کے پیدا ہونے والے فساد کو ختم کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھا کر جسم کو سڈول، توانا، طاقتور بناتا ہے۔ بیماری کے بعد پیدا ہونے والی کمزوری کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستوں کے مولد خون سالے، یعنی خوبصورت اور بڑا فریش قسم کا جو ہے وہ خون بنانے کے بھی کام کرتا ہے۔ جگر صفراوی خزانہ ہے جہاں کینوس آ کر خون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ انگور سے جگر میں حرارت کا عمل بہتر ہو جاتا ہے جس سے تازہ خون پیدا ہونے کا عمل سست نہیں ہوتا۔ خون میں سرخی اور قوت کو بڑھاتا ہے۔ اس کا استعمال خون لگانے سے کئی درجہ بہتر ہے، یعنی جن مریضوں کو بار بار خون لگتے ہیں جیسے تھیلیسیمیا کے بچے ہیں یا انیمیا کے جو پیشنٹ خواتین ہیں، ان کے لیے انگور اور سندر خانی انگور جو ہے وہ سب سے بہتر ہے پوری دنیا میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو درد شقیقہ، آدھے سر کا درد جس کو ہم مائیگرین پین بھی کہتے ہیں۔ انگور آدھے سر کی درد شقیقہ میں بھی بہت مفید پایا گیا۔ اس کی کونپلیں لے کر لیپ تیار کریں، یعنی اس کی جو نئی شاخیں، کونپلیں، نئے پتے نکلتے ہیں اس کو لے کر اگر اس کی لیپ تیار کریں اور یہ لیپ صبح صبح سورج طلوع ہونے سے قبل پیشانی پر، ماتھے پر لگایا جائے اور انگور کھانے کو دیے جائیں تو شفا یقینی ہوگی۔ اس کے بعد دوستو آ جاتے ہیں خشک کھانسی۔ خشک کھانسی میں بلغم آسانی سے خارج نہیں ہوتی جس کی وجہ سے مریض بار بار کھانسی کرتا ہے۔ اس صورت میں مغز بادام، مغز یعنی 1 تولہ اور آرڈر ملٹھی 1 تولہ، کشمش 1 تولہ کو پیس کر اس کی گولیاں بنا لیں اور 1 گولی بوقت ضرورت منہ میں رکھ کر چوستے رہیں، انشاءاللہ کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ قوت ہاضمہ جو ہوتا ہے ہمارا، اس میں انگور بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انگور ایک ایسا پھل ہے جو معدہ میں حرارت پیدا کر کے اس میں ہاضمہ کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ جس مریض کی غذا ہضم نہیں ہوتی اور بھوک کم ہوتی ہے تو اس کو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد مناسب مقدار میں یعنی آدھا پاؤ سے 1 پاؤ تک انگور کھانے کو دیں تو یہ شکایت اس کی جو ہے وہ رفع ہو جائے گی کہ اس کا کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ گردوں کی بیماریاں، انگور میں پانی اور پوٹاشیم کی مقدار کافی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ منفرد قسم کی پیشاب آور صلاحیت بھی رکھتا ہے، چونکہ اس میں البیومن
اور سوڈیم کلورائڈ کی موجودگی بہت معمولی ہوتی ہے، اس لیے گردوں پر انگور کے استعمال کا برابر اثر نہیں پڑتا۔ اب آخر میں دوستوں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انگور کے پتے جو ہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ اس کے جو نئی کمپلین نئے پتے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ ان کو لے کر ان کو پیس کر اس کا لیپ بنا لیں، اور ماتھے پر اگر ہم اس کو جو ہے وہ لیپ کریں صبح سورج نکلنے سے پہلے، تو آدھے سر کا درد یعنی درد شقیقہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوستوں میں نے جو پیشنٹ میرے پاس پوری دنیا سے اپنے گردوں کے علاج کے لیے آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ڈیالسس کروا رہے ہیں یا ڈیالسس پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور وہ بار بار اپنا خون صاف کرانے پہ مشینوں پہ لگے ہوئے ہیں، جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو گردے واش کرنے کا جو قدرتی طریقہ ان کو دیتا ہوں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک گھڑا لینا ہے اور اس گھڑے میں آپ نے ابلا ہوا یا فلٹر والا پانی جو ہے اس میں ڈال لیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں 10 گرام کلمی شورا ڈالنا ہے اور 10 گرام جو کھار ڈالنی ہے، یہ دونوں چیزیں پنسار سے ملیں گی، اور اس کے بعد آپ نے اس میں 1 پاؤ انگور کے تازہ پتے جو ہیں وہ آپ نے لینے ہیں، اور وہ 1 پاؤ پتے جو ہیں وہ دھو کر آپ نے اس میں پانی میں ڈال دینے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پانی کو ہلا کے مکس کر کے اس کے اندر تو اس کو 6 گھنٹے کسی جگہ پہ پڑا رہنے دیں۔ 6 گھنٹے کے بعد آپ مریض کو یہی پانی جو ہے وہ پلائیں، مریض کو سادہ پانی دینا بند کر دیں، تو یہ قدرتی طور پر گردے واش کرے گا۔ جبکہ جس کو آپ ڈیالسس گردے واش کرنا سمجھتے ہیں، وہ لفظ ہے ہیومر ڈیالسس، یعنی خون کو صاف کرنا، تو مریض خون صاف کرواتے ہیں مشینوں پر جا کر، لیکن ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے گردے واش ہو رہے، حالانکہ گردے آج تک دوستوں پوری دنیا میں کبھی بھی کسی کے گردے واش نہیں ہوئے، خون صاف ہوتا ہے۔ تو جو میرا یہ نسخہ ہے، یہ میری ریسرچ ہے، پچھلے 30-35 سالہ سے میں اپنے پیشنٹ کو یہ کرواتا ہوں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں جن کے گردے فیل ہیں یا ڈیالسس پہ ہیں، یا آپ کے جاننے والوں کے اگر کسی کے ہیں تو اس کو یہ ویڈیو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے یوٹیوب جو چینل ہے ہمارا، جو مہروی ٹی وی ہے، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو گردوں سے ریلیٹڈ اس طرح کی بے شمار اور ویڈیو وہاں جو ہے وہ بھی مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج ہابلس نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو بزم مہروی سے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ جلدی پھر اس ٹاپک یعنی پھل، سبزیاں اور ہماری صحت کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔